آپ نے اسرائیل کی بات کی. اسرائیل جو ہے، پاکستان جب ایٹمی قوت بن گیا، اسرائیل نے مصر کو نہیں بننے دیا، اسرائیل نے اب ایران کو نہیں بننے دے رہا. اسرائیل پاکستان جب ایٹمی قوت بن گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ اس میں بھی سامنے آیا ہے 10 میں 1 میں بھی؟ اور اسرائیل اور بھارت کیا علاقائی جنگ سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ جنگ جو ہے کشمیر کی ہے یا مسلم دشمنی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے؟ دونوں میں یہی بات کامن ہے، مسلم دشمنی. جس طرح وہ فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے اور کوئی اس کو کوئی رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ اسپتالوں پر، رہائشوں پر اور نہتے لوگوں پر، بچوں پر وہاں اسی طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے اس نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے اور اس کو کوئی روکتا نہیں ہے. حالانکہ اب ماحول ایسا ہو گیا ہے، 20 یورپین ممالک جس میں برطانیہ، فرانس یہ شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے اس کو کہ یہ غلط تم کر رہے ہو، تمہاری پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس کے بھی اثرات ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ اسلام دشمنی ہے، اسلاموفوبیا ہے، جس کی اثرات مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہی ہے. سر، اسلامک ورلڈ میں واحد پاکستان، ایٹمی قوت، ایٹمی پاکستان، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پوری اسلامک ورلڈ میں اور پوری دنیا میں آگے آنے والے دنوں میں، مستقبل میں؟ جس طرح اسرائیل جو ہے وہ مسلم دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہے، مودی جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان کا دشمن ہے اور مسلم دشمنی میں بہت زیادہ آگے اسلامک فوبیا میں ہے. پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں پورے عالم ورلڈ میں؟ کیا پاکستان لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ؟ گزارش ہے جی کہ اس میں مسلسل اگر کسی ملک نے پاکستان کی حمایت کی ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک نمائندہ ملک ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے. اور میں نے دیکھا کہ جب ایٹمی دھماکے کی پاکستان نے اور ہم پر سینکشنز لگیں تو پھر مجھے بھیجا گیا سعودی عربیہ. میں وہاں گیا تو ایئرپورٹ پر میرا استقبال وہاں کے وزراء نے کیا، اور جب مجھے وہ رائل پیلیس میں لائے انہوں نے کہا کہ شاہ فہد آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ شام کو ان کے پاس جائیں گے. میں نے سنا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں، شوگر کی شدید عارضہ ہے، تو آپ لوگ ان کا نہیں، وہ خود بات بتائیں گے آپ کو. جب میں گیا تو وہ بیٹھے تھے صوفے پر، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ سکے نہیں. میں نے بھی ان کو یہی گزارش کی کہ آپ بیٹھے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایٹمی دھماکے کر کے ہمارا قد بلند کر دیا ہے. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم آپ کے پیش کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلا بنیادی فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ آپ کو فارن ایکسچینج کی ضرورت پڑے گی، تو یہ سینکشن کی وجہ سے، لہٰذا ہم نے $3 بلین کا آئل جو ہے وہ فری آپ کو دے رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا دوسرا آپ کا خرچہ ہے کوکنگ آئل کا. تو ہم نے ملائیشیا کو کہا ہے کہ وہ $500 ملین کا کریڈٹ لائن ہے، پاکستان کی ضروریات پہلے پورا کریں اور وہ کرتے رہیں جب تک کہ وہ نہیں کہتے کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جتنے پاکستان سے یہاں لوگ ملازمت کے لیے آتے ہیں وہ ہم کوٹا دگنا کر دیں گے تاکہ آپ کی کوئی دقت نہ ہو فارن ایکسچینج کی یا کسی اور چیز. دوسرا جو ملک تھا وہ تھا ایران. جب میں وہاں سے فارغ ہو کر پھر میں ایران گیا اور راستے میں UAE بھی گیا، لیکن ایران کے جو وزیر اعظم اپنے صدر تھے وہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پر سینکشنز لگی ہیں. ایران تو بنا ہی سینکشنز کی وجہ سے ہے، ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے اور اب ہمیں کوئی یہ ڈراوا نہیں دے سکتا کہ فارن ایکسچینج بند ہو جائے گا. ان کا ہماری سرحدیں ملتی ہیں
دنیا بھر کے ملک جو بظاہر ہمارے خلاف بھی ہیں وہ تیل ہم ہی سے خریدتے ہیں. فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے. کسی چیز کی دنیا میں ضرورت ہو تو ہم آپ کو وہ پوری کر کے دے یعنی سکتے ہیں. پاکستان آج بھی سٹار ہے. جی ہاں, آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی سٹار رہے گا مسلم ورلڈ کا؟ انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ بزرگ ترین سیاستدان ہیں. آپ نے وہ سارے لمحات دیکھے جب ایٹم بم بن رہا تھا. آپ نے ایٹم بم کے دھماکوں کے لمحات بھی دیکھے. آپ سارے اس تمام پیریڈ کے تمام دور کے گواہ ہیں. کیسے ٹربیوٹ پیش کریں گے اس وقت کی ٹیم کو اور کیسے ٹربیوٹ پیش کریں گے اس وقت کی ٹیم کو اور کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ابتدا جو ایٹمی پروگرام کی ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے سامنے وہ پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہو. بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو فری ہینڈ دیا. پھر جگہ کی سلیکشن کا معاملہ آ گیا. پھر کوٹا میں آپ کو بتایا کہ پھر وہ جگہ بھی سلیکٹ ہوئی. تو اس لحاظ سے ابتدا جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کی, لیکن ان کو بھی دھمکی دی گئی تھی کہ آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کا کیا سلوک کیا جائے گا. تو وہ انہوں نے بھی وہ قربانی دی. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 4 سال ان کا وزیر اطلاعات تھا اور مذہبی امور بھی میرے پاس تھا. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جینونلی مشکور تھے سعودی عربیہ کے. اور جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو میں ان کے ساتھ تھا. غلام اسحاق خان تھے, صاحبزادہ یعقوب صاحب تھے. تو وہاں پر جب صدر ریگن صاحب سے بات چیت ہونے لگی تو ایک پوائنٹ ایسا بھی تھا جو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ صدر ریگن نے کہا کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ کو روس کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ روس مختلف حکومتیں بدلنے کے بعد خود پھر افغانستان پر بھی قابض ہو گیا تھا اور ہماری سرحدوں پر آ کر بیٹھا ہوا تھا. اور وہ جو ان کا پرانا وہ خواہش تھی گرم پانیوں تک پہنچنے والی, وہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ قریب پہنچا ہوا ہے. تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو یہ آپ کی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش ہے وہ اس کے پیش نظر میں تجویز کرتا ہوں. صدر ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم کچھ مین اینڈ مٹیریل پاکستان میں کسی جگہ رکھ دیں تاکہ روس کو یہ خیال رہے کہ میں اگر پاکستان پر حملہ آور ہوا یا اس کے آگے بڑھا تو امریکہ انوالو ہو جائے گا. لیکن صدر صاحب نے جو جواب دیا اس سے ہم جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں, لیکن وی آر نیو بوائز ان اے نان الائنڈ موومنٹ. اور یہ جو ماحول ہے اس میں کوئی ایسی بات آپ سے نہیں اتفاق کر سکتا جو مجھے باہر دنیا میں کہنے کی رکاوٹ ہو. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کو ہماری سیکیورٹی کی فکر ہے, لیکن ہم کو ایک لسٹ لائے ہیں ان آئٹمس کی جو ہمارے افواج کی, ایئر فورس کی, نیوی کی, ان کی ضروریات ہیں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہمیں دیں. تو ہم کریڈٹ پر نہیں لیں گے, ہم کوئی اس کو ڈیلے نہیں کریں گے, ہم کیش پیمنٹ کریں گے. وہ بھی حیران ہوا کہ کیش پیمنٹ پاکستان کیسے کرے گا. اس کے پیچھے بھی سعودی عربیہ کا کمٹمنٹ تھی کہ جو آپ خریدیں گے وہاں سے اس کی پیمنٹ ہم کیش کریں گے. تو انہوں نے سامنے بیٹھا ہوا تھا کریسپر وائن برگر, ان کا وزیر دفاع, تو اس کو کہا کہ کریسپر لک آفٹر دیم. تو انہوں نے کہا سر وی آر میٹنگ ٹمارو ان پینٹاگن ایٹ لنچ اینڈ آئی سی دیٹ
how far we can. تو وہ جب ہم وہاں گئے تو اس نے کہا کل آپ نے یہ ایک کہا تھا کہ یہ ہم لسٹ لائے ہیں کوئی، تو انہوں نے پھر لسٹ لمبی سی تھی تینوں افواج کے لیے، تو وہ پھر دی. تو انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس وچ ایون وی آر ناٹ یوزنگ. یہ ابھی ہم استعمال نہیں کر رہے. یعنی بھٹو صاحب نے ابتدا کی، ضیاء صاحب نے اس کو چلایا، اور مکمل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے. کیا پیغام دینا چاہیں گے بھارت کو کہ اس نے پہلے بھی جارحیت کی اور منہ کی کھائی، اب اگر دوبارہ ایسی جرت کرے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے برا ہوگا، پہلے سے بھی زیادہ برا ہوگا. اسرائیل اور بھارت اس خطے میں تباہی مچانا چاہتے ہیں. ان دونوں ملکوں کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی طرف سے، آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے ان دونوں ملکوں کے لیے کہ یہ اپنے حد میں رہیں، باز رہیں، اور اپنے پورے خطے کا امن تباہ نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بڑے کھلے الفاظ میں دیا جا چکا ہے انڈیا کو. یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے کئی دفعہ دیا ہے، اور باقی بھی وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے، باقی لوگوں نے بھی دیا ہے، اور بڑا کھلے الفاظ میں دیا ہے. اس لیے ان کے ذہن میں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.